بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت داہم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں حدیث نمبر 13 اور 14 پڑھی تھی۔ اب ہم دوبارہ آج سے قرآنی آیات والے حصے کی طرف لوٹ رہے ہیں، جس میں ہم نے سورہ احزاب شروع کی تھی اور سورہ احزاب کے 2 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اسلامیات کی کتاب میں سورہ احزاب میں جو دروس بنائے گئے ہیں، الدرس الرابع الف اور الدرس الرابع ب، یہ ہم 2 سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم الدرس الرابع جیم کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھنی ہیں ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 سے 24 تک ہم پڑھیں گے، تو اس لیے برکت کے لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، ان آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ لقد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین عملی نمونہ، لمن کان، اس شخص کے لیے جو یرجو اللہ، امید رکھتا ہے لوٹنے کی اللہ کی طرف، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی طرف، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ولما، اور جب رأى المؤمنون الاحزاب، دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، قالوا، تو وہ کہنے لگے، ھذا، یہی ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور نہیں زیادہ ہوا ان کا، الا، مگر، ایماناً، ایمان، و تسلیما، اور اطاعت، اللہ پر ایمان اور اس کی اطاعت میں اضافہ ہوا۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، ایسے مرد ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، فمنہم، ان میں سے، من قضا نحبہ، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کر لیا، ومنہم، اور ان میں سے، من ینتظر، بعض انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے بات کو نہیں بدلا، اپنی منت اور نظر کو نہیں بدلا، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے، اگر اللہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے، اگر اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیم، بخشنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک
آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جو افعال ہیں، کام ہیں، آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، ان کو جان کر ان پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ ایمان والوں کے لیے سب سے بہترین عملی نمونہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا عملی نمونہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام صرف اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی دین کی طرف بلاتے اور دین میں آنے کے بعد اس ایمان والے بندے پر جو اللہ کے احکامات فرض ہوتے ہیں ان پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے کہ آپ نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ لیکن یہ بہترین عملی نمونہ کس شخص کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے اور قیامت والے دن کی امید ہے، یعنی جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، بن جائے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی پڑھے گا، آپ کے افعال بھی پڑھے گا، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی نشانی یہ ہوگی وذکر اللہ کثیرا، کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوگا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوگا۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس صفت کو بیان کیا کہ ایمان والے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی آیت کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ایمان والوں کے لیے بہترین عملی نمونہ کہا گیا۔ دوسری آیت میں غزوہ احزاب کے اندر جب کافروں کے لشکر دیکھے تو مسلمانوں کی طرف دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ منافقین کا تھا جس کے بارے میں آپ پچھلے رکوع میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جو ہے وہ دھوکہ تھا اور یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ تھا، اور وہاں سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اب دوسرا گروہ مخلص مسلمانوں کا تھا، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان والوں کو خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی تھیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہم سے کیا ہوا وعدہ تھا یہ بالکل 100% سچا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ فرمایا تھا۔ ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ تو ایمان والوں کا اللہ نے، مخلص ایمان والوں کا اللہ نے حال بیان فرمایا۔ پھر یہاں اس آیت کے اندر فرمایا کہ بعض ایمان والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے۔ اس غزوہ میں چند مسلمان شہید ہوئے جن کی تعداد 13 یا 14 تھی، لیکن جو مسلمان اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے ان کے اندر جذبہ جہاد اور بڑھا، تو انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ ہم بھی ضرور تیرے راستے میں تیرے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ یہ منتیں گویا کہ انہوں نے مان لی، یہ نظر مان لی کہ ہم ضرور اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کریں گے۔ تو یہ فرمایا اللہ پاک نے، ذکر کیا ان ایمان والوں کا کہ ایمان والوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ شہادت کی منتیں مانی تھیں تو وہ اپنی منتوں کو پورا کر چکے۔ اب ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی، یہ غزوہ احد کے اندر جو سن 3 ہجری میں ہوا تھا یہ شہید ہو گئے۔ تو جو انہوں نے منت مانی تھی شہادت کی وہ پوری کر لی۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد منت مانی تھی لیکن مسلسل جنگوں کے اندر لڑتے رہے، شامل ہوتے رہے مگر شہید نہیں ہوئے، اور اسی طرح چلتے چلتے سلسلہ جو ہے وہ بہت آگے تک چلا گیا مگر انہوں نے اپنی بات کو پھر بھی نہیں بدلا۔ سن 30 ہجری میں جا کر شہید ہوتے ہیں۔ تو
اس وقت ان کی یہ منت پوری ہوئی تو اللہ پاک نے ان ایمان والوں کا ذکر کیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ایمان والے مردوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنی نظر اور منت سے فارغ ہو گئے، اور ومنہم من ینتظر، بعض وہ ہیں جو ابھی اس اپنی منت کو پوری کرنے میں کے انتظار میں ہیں، اور اسی انتظار میں وہ جنگوں کے اندر شرکت کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت مل جائے، لیکن فرمایا وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنی اس بات کو بدلا نہیں ہے، یہ نہیں بس جو بات کر لی کہ ہم شہادت کا مقام حاصل کریں گے تو اسی میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، بالآخر اللہ پاک نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا، اور اتنے سال گزرنے کے بعد 25-30 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کو شہادت کے مقام پر فائز کیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، سچوں کو اللہ ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور جو منافق لوگ ہیں اگر اللہ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، اگر چاہیں تو ان کی توبہ کو قبول کر لیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں بیٹا، جتنا بھی بڑا مجرم ہے اگر موت سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب الجلال اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر موت اس پر واقع ہو گئی اور اس نے توبہ نہ کی تو پھر اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا۔ فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی، انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے۔ عزیز طلباء، ایک تو آپ نے اس میں سے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، دوسرے یہ جو 2 آیات ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ مفہوم اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایمان والوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اگر وہ کامیابی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں، جیسے آپ نے زندگی بسر کی اسی طرح وہ زندگی بسر کرے گا، اس کو کامیابی مل جائے گی۔ اور فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، اس آیت کا مفہوم بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے منتیں مانی تھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، تو ان میں سے بعض صحابہ تو سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہو گئے، اور بعض صحابہ جو ہے وہ انتظار میں رہے اور 25 سال بعد 30 سال بعد جا کے انہوں نے شہادت نوش کی اور اپنی اس نظر کو پورا کیا۔ یہ ہے فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر کا مفہوم۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یہ آیات کا ترجمہ بھی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک ترجمہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور یہ الفاظ معنی بھی اور ان 2 آیات کا آپ نے مفہوم بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔